پچھلے چند ہفتوں کے دوران خاص طور پر مارچ کے مہینے میں ہم نے پاکستان میں سیاست میں برق رفتار ڈیولپمنٹ دیکھی ہیں۔ اس دوران اپوزیشن کی سیاست بھرپور انداز میں حکومت پر دباؤ ڈالتی نظر آئی اور پھر اچانک ایسا لگا کہ اس غبارے سے ہوا نکل گئی ہے۔ پاکستان میں اپوزیشن کی سیاست پر پچھلے چند ہفتوں کے دوران یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ اپوزیشن کی سیاست پر ایک زرداری سب پہ بھاری والی مہر لگ چکی ہے، اور یہ بات بھی ثابت ہو گئی ہے کہ ایک زرداری پوری پی ڈی ایم پر بھاری ہو چکی ہے۔ آصف زرداری نے مسلم لیگ نون کے 83 ووٹوں سمیت اپوزیشن کے 164 اراکین کو استعمال کیا، یوسف رضا گیلانی کو سینیٹر منتخب کرا لیا۔ پھر کل پی ڈی ایم کو اجتماعی استعفوں پر بھی ٹھیکہ دکھا دیا۔ زرداری اس وقت پاکستان کی سیاست پر جو ان کی چمتکار ہے اس کی آفری ہو رہی ہے، اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں، اس کی مثال دی جا رہی ہے۔ مسلم لیگ نون نے سوئس کیسز میں خط نہ لکھنے پہ یوسف رضا گیلانی کے خلاف واویلا مچایا تھا، گیلانی صاحب کو پارلیمنٹ سے نااہل کرا دیا تھا۔ زرداری صاحب نے اسی نون لیگ کے ووٹوں سے یوسف رضا گیلانی کو پارلیمنٹ میں پہنچا دیا۔ اب پی ڈی ایم کی جماعتوں میں ایک نئی رسہ کشی شروع ہو چکی ہے۔ سینٹ پہ اپوزیشن لیڈر بھی پیپلز پارٹی کا بننے کی امید ہے۔ بلا شبہ پی ڈی ایم کی تشکیل سے لے کے آج تک اپوزیشن پر صرف زرداری بیانیے کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے، اور آصف زرداری پہلے دن سے پی ڈی ایم کے رہنماؤں کو بہت ایزی لے رہے ہیں۔ آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ 20 ستمبر کو پی ڈی ایم کی تشکیل کے دن ہی آصف زرداری نے ویڈیو لنک سے خطاب میں مسلسل ہنستے، مسکراتے اور مذاق کرتے نظر آئے تھے، اور مولانا فضل الرحمان سے متعلق بھی چٹکلے چھوڑ رہے تھے۔ انجوائمنٹ شروع ہو گئی تھی زرداری صاحب کی۔ شاید میں اگر جیلوں میں مولانا صاحب نے نہیں بھیجا ہوتا اور شاید میں ہوتا تو آ جاتا پہلے، مگر کیا کریں، مولانا صاحب کا کام یہ ہے کہ کسی کو آسرا دے کر اس کو کہنا چل میں آ رہے ہیں۔ پی سی کے بعد پہلا بندہ میں ہی جیل میں ہوں گا، مگر مولانا صاحب سے ریکویسٹ ہے کبھی ملاقات پہ تو آئیے گا۔ اس ملاقات کا مجھے انتظار بھی رہے گا۔ بہت دوست آئے ہوئے ہیں، تو میں صرف ایک شاعر کی چھوٹی سی شاعری سے اس کا اختتام کروں گا۔ میری داستان حسرت وہ سن کے روئے، میرے آزمانے والے مجھ کو آزما کے روئے۔ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے پیپلز پارٹی نے نہ صرف یہ کہ اپوزیشن کی فیصلہ سازی کو اپنی مرضی کا رخ دیا، بلکہ نواز شریف کی شعلہ بیانی اور سب گیر فیصلوں کو بھی ٹھنڈا کرا دیا۔ پیپلز پارٹی نے ہڑتال، احتجاج، دھرنے، انتخابی بائیکاٹ، لانگ مارچ کی تمام اسکیمیں ناکام کرا دی، یا اس کو ممکن نہیں کیا کہ وہ کسی صورت سے بھی معاملات آگے بڑھ سکیں۔ مسلم لیگ نون نے حکومت کے منہ پر استعفے مارنے کی دھمکی دی، لیکن پیپلز پارٹی نے استعفوں کو ایٹم بم کہہ کر آخری آپشن قرار دے دیا، اور کل آصف زرداری صاحب نے استعفوں کا مسئلہ تقریباً ختم ہی کر دیا۔ ان جعلی اسمبلیوں میں بیٹھے رہے یا استعفا دے دیں، استعفے ان کے منہ پر مارے، ایسا ہی ہوگا۔ استعفے اٹھا کے ان کے منہ پر مارنے چاہیے۔ یہ پڑے تمہارے استعفے، 400-500 استعفے جب آ جائیں گے، تمہارا ایک دن اس ملک میں جعلی وزیر اعظم رہنا مشکل ہے۔ پوری اپوزیشن جب ریزائن کر دیتی ہے، 500 سیٹس کے اوپر الیکشن نہیں کرا سکتے بائی الیکشن۔ یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے، آپ الیکشن اناؤنس کریں گے تو کیا ہم چوڑیاں پہن کے گھروں میں بیٹھے رہیں گے؟ لیکن جناب زرداری صاحب نے اس بیانیے کو مسترد کر دیا، اور یہ وہی فیصلہ ہوا جو زرداری صاحب کا فیصلہ ہوا۔ مسلم لیگ نون اور جے یو آئی نے سینٹ کے انتخابات کے بائیکاٹ کا بھی اعلان کیا تھا، لیکن زرداری صاحب نے سینٹ الیکشن میں حصہ لینے کا 2 ٹوک اعلان کیا اور پابند کر دیا پی ڈی ایم کو بھی، جے یو آئی کو بھی اور نون لیگ کو بھی کہ اسی فیصلے کی پابندی کرے جو زرداری صاحب کر رہے ہیں۔ آج ہی فیصلہ کریں کہ ہم اسمبلیوں سے مستعفی ہوں گے۔ اگر ہم نے کوئی ڈھیلے ڈالے فیصلے کیے، روایتی قسم کے فیصلے کیے، مارچ آ رہا ہے۔ اگر مارچ میں سینٹ کا الیکشن ہو جاتا ہے تو پارلیمنٹ کا ایک حصہ ان جعلی لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ ان اسمبلیوں کے ذریعے سے اگر سینٹ کے اگلے مرحلے کے لیے الیکشن ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ایک جعلی قسم کے الیکشن ہوں گے، تو اس کے الیکٹرل کالج کو توڑنا یہ ایک جمہوری عمل اور آئینی عمل کا حصہ ہم تصور کریں گے۔ اس کے لیے اسٹریٹجی بھی ہم بنا رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے مسلم لیگ نون نے ضمنی الیکشن نہ لڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن پیپلز پارٹی نے نہ صرف یہ کہ ضمنی الیکشن لڑنے کا اعلان کیا، بلکہ الیکشن کمیشن کو ضمنی الیکشن کے انعقاد کے لیے خط لکھا، اور قومی و صوبائی اسمبلی کی نشستیں کہا کہ اگر خالی ہیں تو سینٹ کا الیکٹرل کالج نامکمل رہے گا۔ اس طرح سے یہ فیصلہ بھی پریویل کیا
پی ڈی ایم کی جو سوچ تھی اس کے اوپر، اور زرداری صاحب کا بیانیہ یہاں پر بھی فیصلہ کن انداز میں حاوی رہا۔ ڈبیٹ ہو رہی ہے پارٹی میں، دو قسم کی رائے ہے۔ اوور ویلمنگ رائے پارٹی میں یہ ہے کہ پارٹی کو الیکشنز میں حصہ نہیں لینا چاہیے، یہ حکومت اگر جا رہی ہے تو ہم اپنی 1-2 سیٹس قربان کر سکتے ہیں، اس کا ایشو نہیں ہے۔ ضمنی الیکشن اور ہمارے یعنی پارٹی کے اندر میجورٹی ویو یہی ہے کہ جب ہم نے استعفے دینے ہیں تو ہمیں ان کا بھی بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور یہ جو ضمنی الیکشن جو ہے ان کو روکنا چاہیے، یہ نہیں کہ ضمنی الیکشن کو ہونے دیا جائے۔ گویا کہ زرداری بیانیہ بھاری ہے، زرداری صاحب بھی بھاری رہے پی ڈی ایم پر بھی اور نون لیگ پر بھی۔ اس کا تجزیہ ہم ذکر کر رہے تھے کہ مارچ کے مہینے میں برق رفتار سیاسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور اس دوران زرداری بیانیہ سب پہ حاوی رہا ہے۔ پی ڈی ایم کے تمام فیصلہ سازی پہ، تمام فیصلوں پہ زرداری بیانیہ چھایا رہا۔ زرداری صاحب نے نہ صرف یہ کہ اس پورے زمانے میں اپوزیشن لیڈرشپ کے فیصلوں کو لیڈ کیا، بلکہ اپنی پارٹی کے لیے بھی انہوں نے بیش بہا کامیابی حاصل کی، جیسے کہ یوسف رضا گیلانی کو قومی اسمبلی سے سینیٹر بنوا دینا، اور وہ بھی نون لیگ کے ووٹوں سے۔ یہ یقیناً انہی کا کمال ہے، اسی نون لیگ کے ہاتھوں جس نے کہ سید یوسف رضا گیلانی کا پارلیمانی کردار، ان کا وزیر اعظم کی حیثیت سے کردار ختم کرا دیا تھا۔ اس پوری صورتحال میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب اویس توحید۔ بہت بہت شکریہ اویس توحید صاحب۔ یہ جو کچھ مارچ میں ہوا ہے اور جس انداز سے یہ سلسلہ چلتا رہا، سپٹمبر سے تو ایسا لگ رہا تھا کہ عمران خان اب گئے اور جب گئے، اور اس کے بعد مارچ میں تو بس ایسا لگتا تھا کہ بس، لیکن کل جو اس کا ڈراپ سین ہوا ہے جس میں کہ زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب کو ہیڈ آن، اور پھر اسحاق ڈار کو، اور پھر استعفے، اور یہ تمام چیزیں ختم، اور فضل الرحمان صاحب اسٹرام آؤٹ کرے گئے اور چلے گئے، یہ سب کچھ گویا کہ زرداری صاحب نے اپنا میچ کھیل لیا، اور کل انہوں نے کہا کہ جی ابھی اس وقت تو یہ کھیل ختم ہو گیا ہے، اور پھر اگلے میچ کی تیاری کریں گے۔ شکریہ کامران خان صاحب۔ ظاہر بات ہے کہ آپ بھی زرداری صاحب کو 80 کی دہائی سے جانتے ہیں، ہم نے آپ کی سٹوریز ہی پڑھ کے زرداری صاحب کو کچھ جاننے کی کوشش کی تھی اس دہائی میں۔ زرداری صاحب پہ اگر کسی نے یہ اعتبار کیا ہو کہ وہ سڑکوں کی اور میدانوں کی سیاست کریں گے اور احتجاج کی سیاست کریں گے تو اس سے زیادہ خام خیالی تو ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی وجہ سے زرداری صاحب نے بڑی چالاکی سے بلاول بھٹو صاحب کو بڑے ایگریشن کے ساتھ اس میدان میں بھیجا، اور وہ مریم صاحبہ اور مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھ کے پی ڈی ایم کے اسٹیج پر بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ اب ہم یہ کر دیں گے اور اب دھڑک تختہ ہو جائے گا، اور وہ خود پیچھے پس منظر میں رہے۔ 2 ایسی تقریریں کی ہیں آصف زرداری صاحب نے جس کے اندر انہوں نے براہ راست نواز شریف صاحب کو یہ پیغام دیا کہ نواز شریف صاحب ایک دفعہ انہوں نے جب اصرار کیا مولانا صاحب اور مریم صاحبہ نے، تو بلاول کے ذریعے ایک دفعہ پیغام دلایا کہ مولانا صاحب اگر آ جائیں لندن سے تو استعفے ہم انہیں پیش کر دیتے ہیں۔ اور کل تو ظاہری بات ہے کہ پی ڈی ایم تحلیل ہو گئی ایک طرح سے، فی الوقت تو، اور عارضی طور پہ تو یہی لگتا ہے کہ وہ ڈیزالو ہو گئی ہے۔ مولانا صاحب 2-4 شب کے علاوہ ان کے منہ سے کچھ نہیں نکلا، اور وہ بیچ پریس کانفرنس میں چھوڑ کے چلے گئے۔ مریم صاحبہ کی جو باڈی لینگویج تھی وہ بہت ہی ڈاؤن تھی، اور انہوں نے کسی طریقے سے اپنے آپ کو کمپوز رکھنے کی کوشش کی اور کہا کہ دیکھ لیجئے پیپلز پارٹی ابھی تک ساتھ ہے اور یوسف رضا گیلانی صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن اصل میں تو یہ پتہ ہے کہ زرداری صاحب نے اپنی چالیں جو آپ نے بہت تفصیل سے بتایا اپنے ابتدائی میں کامران خان صاحب، وہ بہت طریقے سے چلی ہیں۔ نہ وہ سلطنت سندھ کو قربان کریں گے پی ڈی ایم پر، نہ اس احتجاجی تحریک پہ، جب تک انہیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ اسٹیبلشمنٹ یا ایسی کوئی ہوا سازگار ہو۔ اور اسی کا وہ جو ان کے قریبی ساتھیوں سے بات چیت ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں کیوں سلطنت سندھ کو قربان کر دوں اور کیوں استعفے دے دوں، کیا اس سے عمران خان صاحب کی حکومت چلی جائے گی؟ یہ جو ان کا یہ کوئی راکٹ سائنس تو نہیں تھے نا ویسا، یہ تو کوئی راکٹ سائنس نہیں تھی کہ زرداری صاحب نے کوئی اس میں کوئی دھوکہ بھی نہیں دیا۔ انہوں نے جیسے کہا، یقیناً انہوں نے بلاول کو لانچ کیا ہوا تھا، اور بلاول زبردست تقریریں کرتے تھے اور تمام استعفے اور یہ ایٹم بم مار دیں گے اور لانگ مارچ یہ کر دیں گے، لیکن اصل تو کھیل جو تھا وہ زرداری صاحب کے پاس تھا۔ لیکن نواز شریف صاحب، یہ پوری نون لیگ، یہ تمام لوگ جو ہے تجربہ، زبردست تجربہ ہے، زرداری صاحب کا تجربہ ہے، یہ کس چکر میں آ گئے تھے، یہ کس دنیا میں رہ رہے تھے، یا یہ کہ یہ مریم صاحبہ کی ناتجربہ کاری تھی جو پریویل کر گئی؟ آخر نواز شریف صاحب نے بھگتا ہے زرداری صاحب کو 3 حکومتوں میں، یہ پوری نون لیگ بھگتتی رہی ہے، یہ کس چکر میں آ گئے؟ کامران صاحب، مجھے ایسا لگتا ہے کہ نون لیگ جو ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کو پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا کہ پیپلز پارٹی کا سہارا لیں، کیونکہ ان کے سٹیکس تو بالکل نہیں ہیں۔
ان کے سٹیکس تو اس پارلیمانی سسٹم میں کوئی اقتدار کے تو ہیں نہیں، اور وہ اسی آسرے میں رہے، اور جو آس پاس زرداری صاحب کے لوگ تھے وہ کہتے تھے نہیں آخر تک آپ دیکھے گا جب سینٹ کا چیئرمین ہمارا الیکٹ ہو جائے گا پوزیشن کا تو اس کے بعد آپ دیکھے گا کہ زرداری صاحب جو ہے کوئی چمتکار کریں گے، اور اسی وجہ سے نواز شریف صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیٹ بیک ہوا، لیکن مریم صاحبہ کی بھی نا تجربے کاری میں سمجھتا ہوں کہ سامنے آئی۔ بہت بہت شکریہ جناب اویس توحید ہمارے ساتھ موجود تھے۔ PR